ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات باخیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ حضرات کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی کے مقدس کلام مجید و فرقان حمید جو سب سے بڑی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے بعد جو کتاب ہے وہ بخاری شریف کی کتاب ہے، بخاری شریف کی حدیث کی کتاب ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نماز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اگر نابینا ہو تو بینا بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے، اور ضروری بات یہ ہے کہ آپ خشوع اور خضوع کے ساتھ جب بھی نماز ادا کریں، دل لگا کر نماز پڑھیں، اور سجدے جو ہم اور آپ کرتے ہیں سجدہ اس طرح کریں کہ جس طرح کہ یعنی پائپ میں پانی بھر کر دیوار کو لیول کیا جاتا ہے، جب تک پانی ٹھہر نہ جائے، جب تک پائپ میں پانی رکے گا نہیں، تب تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ لیول ہوا کہ نہیں ہوا، یہ برابر ہوا کہ نہیں ہوا۔ اسی طرح سجدے میں جب آپ جائیں تو آپ کا بلڈ بالکل دل کے قریب آ جاتا ہے، دل کے طرف آ جاتا ہے، دماغ کے طرف آ جاتا ہے، اور آپ سجدے میں اتنا دیر تک خاموشی کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے رہیں تاکہ آپ کا بلڈ پریشر بھی کام ہو جائے گا اور یعنی نارمل ہو جائے گا، اور آپ سے آپ کی دل کی بیماریاں بھی دور ہوں گی۔ اس لیے سجدے، رکوع، قیام، تمام تر رکنات کو آپ اچھی طریقے سے ادا کریں۔ خشوع اور خضوع کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہی نماز آپ کے لیے ہتھیار بن جائے گی، یہی نماز آپ کے لیے دین کا ستون ہے، یہی نماز جنت کی چابی ہے، یہی نماز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب ہم اور آپ نماز ادا کرتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے، یہ نماز ہمارے دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کے ستون کو گرا دیا ہے۔ تو یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے امام ہیں کہ انہوں نے بخاری شریف لکھا ہے کہ جب بھی یعنی وہ بچپنا میں کہتے ہیں کہ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نماز بڑی خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کی امی جان پڑھا کرتے تھے۔ جو ان کے بچپنے کا عالم تھا کہ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 13 شوال المکرم 1994 ہجری کو جمعۃ المبارک کے دن ہوئی۔ تقریباً 62 سال کی عمر میں 256 ہجری کو ہفتے کے دن یعنی رات وصال یعنی انتقال فرمایا۔ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، بچپن میں نابینا ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ محترمہ اللہ پاک کی بارگاہ میں یعنی بہت زیادہ رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی تھی، جس کی برکت سے اللہ رب العزت نے آپ کی بینائی لوٹا دی۔ آپ بخاری شریف میں ہر حدیث مبارکہ لکھنے سے پہلے غسل کرتے اور 2 رکعت نفل ادا فرماتے۔ حضرات محترم، یہ ہمارے بڑے یعنی امام بخاری علیہ رحمت و رضوان کی جب یہ عالم ہے کہ وہ یعنی حدیث مبارکہ لکھتے تو وضو کر لیتے یعنی غسل کر لیتے تھے۔ آج ہمارا اور آپ کا ہے کہ لوگ محفل میلاد میں بیٹھتے ہیں یا اللہ رسول کی باتیں سننے جاتے ہیں تو یعنی باوضو ہونا چاہیے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں سے ہمیں اور آپ کو بے حساب فائدہ ہی فائدہ پہنچنے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر انسان فجر کی نماز
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں شب معراج میں عرش اعظم کے اوپر گیا یعنی جنت گیا تو جنت میں دیکھا ایک محل ایسا ہے جس کی اونچائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور جس کی چوڑائی یعنی ایک دروازہ سے دوسرا دروازہ جانے کے لیے 500 برس لگتا ہے۔ ایک دروازے سے دوسرا دروازہ جانے کے لیے 500 برس لگتا ہے، اور اس حویلی میں اس محل میں 500 دروازے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایک دروازہ سے دوسرا دروازہ جانے کے لیے 500 برس کا ٹائم لگتا ہے، اور اس حویلی میں 500 دروازے ہیں، اور جس کی اونچائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اتنی اونچی بلڈنگ ہے وہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ بلڈنگ وہ محل کس کے لیے تعمیر کی گئی ہے، کس کے لیے بنائی گئی وہ بلڈنگ؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تم پوچھتے ہو کہ وہ بلڈنگ اتنی لمبی چوڑی اور خوشبودار بلڈنگ اللہ رب العزت نے جنت میں کس کے لیے بنایا ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ وہ آدم علیہ السلام کے لیے بنے ہوں گے۔ صحابہ کرام پوچھتے یا رسول اللہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بنے ہوں گے، یا پھر موسیٰ علیہ السلام کے لیے بنے ہوں گے، یا پھر یوسف علیہ السلام کے لیے بنے ہوں گے؟ صحابہ کرام پوچھتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدم کے لیے نہیں بنی ہے، وہ موسیٰ کے لیے نہیں بنی ہے، وہ عیسیٰ کے لیے نہیں بنی ہے، وہ یوسف کے لیے نہیں بنی ہے، وہ یونس کے لیے نہیں بنی ہے، اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنی ہے، اور نہ ہی ادریس علیہ السلام کے لیے بنی ہے، نہ ہی شعیب علیہ السلام کے لیے بنی ہے، اور نہ ہی کسی فرشتے کے لیے بنی ہے۔ حضرت محترم صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا پھر وہ جب کسی یعنی آدم کے لیے نہیں بنی، عیسیٰ کے لیے نہیں بنی، تو یا رسول اللہ وہ بلڈنگ آپ کے لیے بنی ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کرام وہ کسی انبیاء کے لیے نہیں، میرے لیے بھی وہ بلڈنگ نہیں بنی ہے۔ اب صحابہ کرام حیران ہو جاتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہ انبیاء کے لیے نہیں بنی، آپ کے لیے نہیں بنی ہے، تو وہ بلڈنگ کس کے لیے بنی ہے؟ یا پھر صحابہ کرام کے لیے بنی ہوگی، یا یعنی شہداء کرام کے لیے بنی ہوگی، یا صحابیات کے لیے بنی ہوگی؟ حضرات محترم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یعنی سبوں کے نام بولتے رہے، یعنی نمازی کے لیے، غازی کے لیے، حاجی کے لیے، مجاہد کے لیے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں یعنی زیادہ سے زیادہ عبادت گزار بندے کے لیے وہ بنی ہوگی۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کرام وہ بلڈنگ اور نہ ہی کسی انبیاء کے لیے بنی ہے، نہ صحابہ کے لیے بنی ہے، اور نہ ہی یعنی شہداء کرام کے لیے بنی ہے، اور نہ ہی حجاج کرام کے لیے بنی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آج فجر کی نماز جماعت سے جس نے پڑھی ہے اس کے لیے یہ بلڈنگ بنی ہے۔ جس نے آج فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے اس کے لیے یہ بلڈنگ بنی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آج کی فجر کی نماز با جماعت کے ساتھ ادا کیا ہے اس کے لیے اتنی لمبی چوڑی بلڈنگ ہے۔ صحابہ کرام فرماتے یا رسول اللہ جو فجر کی نماز آج جماعت سے پڑھا ہے اس کے لیے یہ بلڈنگ ہے، اور جو پانچوں وقت پوری زندگی بھر نماز ادا کرتے رہے اس کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات محترم یہ میرے اللہ کا کرم ہے، یہ میرے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ انہوں نے ہماری صرف فجر کی نماز
با جماعت کے ساتھ ادا کرنے میں اتنا بڑا انعام رکھا ہے۔ پھر صحابہ کرام محبت سے پیش آتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بلڈنگ کس کے لیے بنی ہے یہ تو پتہ چل گیا، لیکن یا رسول اللہ اتنی لمبی چوڑی بلڈنگ کس چیز سے بنی ہے؟ کیا سونے سے بنی ہے، چاندی سے بنی ہے؟ کیا وہ بلڈنگ لال و گوہر سے بنی ہے؟ کیا وہ بلڈنگ سنگ مرمر سے بنی ہے؟ کیا وہ بلڈنگ لال و گوہر سے بنی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کرام نہ ہی وہ پتھر سے بنی ہے، نہ ہی وہ اینٹ سے بنی ہے، نہ ہی وہ سنگ مرمر سے بنی ہے، نہ ہی وہ مرول پتھر سے بنی ہے، اور نہ ہی وہ سونے کی ہے، نہ ہی وہ چاندی کی ہے، نہ ہی وہ ہیرے کی ہے، نہ ہی لال گوہر کی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بلڈنگ کو مشک عنبر اور زعفران سے بنایا ہے، مشک عنبر اور زعفران سے بنایا ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے خوش نصیب وہ ہوں گے جو فجر کی نماز با جماعت کے ساتھ آج کے دن ادا کیا ہوگا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ انعام رکھا ہے کہ جنت کے اندر ایسی حویلی ہے جس میں 500 دروازے ہیں، اور ایک دروازے سے دوسرا دروازہ جانے کے لیے 500 برس کا ٹائم لگتا ہے۔ آپ سوچتے اتنی بڑی انعام، اتنا اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں آپ حضرات سے کہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو وہ انعام و اکرام سے نوازے گا کہ دنیا کے کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، دنیا کے کسی شخص نے نہیں دیکھا کہ ایسے انعام و اکرام سے نوازے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اور آپ کو انہی چند جملوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ دونوں عالم میں تجھے مطلوب گر آرام ہو، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔